شعبان چونکہ اس رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنتیں منقول ہیں۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر تھوڑے دنوں کے بعد روزہ رکھنے کا تھا۔ عام طور سے آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے وہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں روزے آپ کے عام عادت سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اور دنوں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں گی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے نہ رکھے۔ رمضان سے پہلے جیسے 27 شعبان، 28 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان، ان میں روزے نہ رکھے۔ یہ ایک طرف پورے مہینے بکثرت روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ فرمایا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزے نہ رکھو، نفلی روزہ بھی نہ رکھو۔ صرف ایک استثناء فرمایا کہ اگر کسی شخص کا معمول ہے مثلا کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اگر وہ 28 یا 29 پیر کی آ جائے پھر تو جائز ہے، کیونکہ اپنے وہ معمول پورا کرنے کے لیے رکھ رہا ہے۔ لیکن جس کا وہ معمول نہ ہو تو وہ رمضان سے 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ اس کی حکمت ایک تو فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ تاکہ جب رمضان شروع ہو تو نئے نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا اس کو اہتمام ہو، کیونکہ اگر 2 دن پہلے ہی سے روزے رکھنے شروع کر دیے تو جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو اس اہتمام اور نشاط کے ساتھ شاید وہ روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے، جتنا آدمی وہ رکھے گا جس نے پہلے 2-3 دن پہلے روزے نہ رکھے ہوں۔ یہ حکمت بھی ہے، لیکن مجھے ایک اور حکمت نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے 2 دن پہلے، تو یہ
اللہ جل جلالہ کے حکم پر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا. جیسے پہلے بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، جس وقت جو حکم ہو، اس کا نام ہے دین، اتباع. جب کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تو کھانے پینا چھوڑ دو. جب کہا جا رہا ہے کھاؤ تو آپ کھاؤ. اگر اس وقت آدمی نہیں کھائے گا بلکہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا الٹا. تو اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے 2 دن تک روزے نہ رکھو، 2 دن روزے نہ رکھو، اس میں ایک حکمت تو وہ ہے جو میں نے بیان کی، اور حضرات فقہاء کرام نے اکثر وہی حکمت بیان کی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ حکمت بھی ہے کہ اگر تم نے رمضان کے علاوہ 29 سے 30 روزے فرض کیے نا، اب تم نے اپنی طرف سے 2 روزے اس کے ساتھ ملا کے رمضان کے روزوں کی مقدار 31 کر دی یا 32 کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو تم نفلی روزے کا رکھ رہے ہو، لیکن مشابہت اس سے پیدا ہو جائے کہ تم نے اپنی طرف سے 2 روزے کا اضافہ کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے حکم پر اضافہ کرنا بھی ناجائز. لہذا یہ جو فرمایا کہ 2 دن پہلے یعنی روزے نہ رکھو، اس میں بھئی سارے مہینے تو روزے رکھتے آ رہے ہیں نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی بتایا کہ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. جب رمضان آنے لگا تو 2 دن چھوڑ دیے. یہ کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نے رمضان کے اوپر اضافہ کر کے اس کو 29 سے 31 کر دیے، 30 سے 32 کر دیے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، لہذا وہ منع کیا گیا. لیکن عام دنوں میں شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت کا سبب ہے. دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے شعبان میں روزہ رکھنے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اتباع سنت میں اگر رکھے گا تو ثواب زیادہ. اس پر صدمہ کرتا رہوں، اس پر شکوہ کرتا رہوں، اعوذ باللہ، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ. کیونکہ سمجھنا چاہیے اس کو، عقل اگر اللہ نے دی ہے تو اتنی بات تو سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات میں کسی کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو صدمہ کہے گا، تمہاری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی دوسری ہو جائے گی، کسی اور کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تمہیں مل جائے گی. تو یہ صدمہ، یا تشویش یا پریشانی یا شکوہ، یہ صاحب ایمان کا کام نہیں. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ یہ کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر بہت زیادہ غم نہ کرو. نہیں ملی تو کسی حکمت سے نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو علم ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں فائدہ مند ہے، کون سی نہیں ہے. تو زیادہ صدمہ کر کے بیٹھو، فائدہ کیا اس کا؟ لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور جو مل گئی ہے اس پر اکڑ نہ دکھاؤ، اترانا شروع کرنا کر دو کہ بھئی یہ مجھے یہ مل گیا. تو مطلوب تو یہ ہے. تو ایک سوچ کی سمت یہ ہے کہ آدمی بس اس غم میں مبتلا رہے کہ مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہ ملا، فلاں چیز نہ ملی، فلاں چیز نہ ملی.
یہ اللہ بچائے لے جائے گی ناشکری کی طرف اور تقدیر کے بارے میں شکوے اور گلے کی طرف، جو تباہی کا راستہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ جو چیزیں مجھے میری پسند کی نہیں ملی ان کی جگہ آپ اپنی پسند کی چیزیں مجھے عطا فرمائیں۔ حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اس سخت گرمی کے عالم میں حوض کوثر پر آئیں گے اور پانی پئیں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد اس کو وہ شدید پیاس کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی، وہ ایسا پانی ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ اس پانی کی طرف اور حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں نہیں آؤ، حالانکہ دیکھنے میں وہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ تو میں ان سے فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، پھر ان کو آپ کیوں حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے؟ انہوں نے وہ کفر اختیار کر لیا تھا یا نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے، لہذا اگرچہ یہ آپ کی امت کے افراد تو ہیں لیکن چونکہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے یا منافق رہے، اس واسطے ان کو اس حوض کوثر پر آنے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ ڈرنے کا مقام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، اس کفر سے، اس شرک سے، نفاق سے، ایسی باتوں سے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جانے سے رکاوٹ بن جائیں۔ بہرحال آیت کریمہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کی ہے، اور یہ کوثر خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام قیامت ہی نہیں، قیامت کے بعد حشر و نشر میں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام نامی برقرار رہے گا۔ کہنے والے ہزار کہا کریں کہ آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، دوسری آیت، کہ چونکہ ہم نے آپ کو یہ نہر کوثر دی ہے، اور نہر کوثر کا لفظ تو کے معنی تو خاص نہر کے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کوثر کے لفظی معنی بہت بھلائیاں، بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، ایسی بھلائیاں کہ قیامت تک آنے والے آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ نہر کوثر بھی دی اور خیر کثیر بھی دی، بے شمار بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی، تو اس کے شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نمازیں پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے، اور